السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منہاج فکر، جہاں آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے روح پرور، ایمان افروز اور دلوں کو بدل دینے والے بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، ایمان مضبوط ہو اور دین کی اصل سمجھ حاصل ہو، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آئیے آج کے اس خوبصورت اور فکر انگیز بیان میں سنتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ نافرمانیاں، یہ روح گردانیاں، یہ اللہ کو بھولنا، کفر کرنا، فسق کرنا، یہ ساری تباہی جو انسان اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے، اس ساری تباہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان نہ اپنے جینے کو سمجھ رہا ہے، نہ اپنے مرنے کو سمجھ رہا ہے۔ اس نے اپنی موت اور حیات کی چونکہ حقیقت نہیں سمجھی، اور جب حقیقت نہیں سمجھی تو کیا سمجھ رہا ہے؟ حقیقت آشنا نہ ہونے کی بنا پر وہ اسی دنیا کے جینے کو پوری زندگی سمجھ رہا ہے، اور اسی دنیا کے مرنے کو پوری موت سمجھ رہا ہے۔ تو موت سمجھنا تو ایک نتیجہ ہے اس جینے کو پوری زندگی سمجھنے کا، کہ جب انسان نے اس دنیا کے جینے کو کل زندگی سمجھ لیا تو صاف ظاہر ہے پھر اس نے اس موت کو کل اختتام جان لیا۔ تو ساری خرابی کی جڑ اعتقاد میں، عمل میں، کردار میں، ساری خرابی کی جڑ اس تصور میں ہے کہ انسان نے اس دنیا کے جینے کو پوری زندگی تصور کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جینا سب زندگی نہیں، یہ انسان کے سفر زندگی کا ایک مرحلہ تھا۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان نے جینے کو پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا ہے اور مرنے کو ذرا بعد کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جو ترتیب سمجھائی ہے اس میں موت پہلے ہے، جینا یعنی زندگی بعد میں۔ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، یہ تو ایک سفر زندگی کا مرحلہ وار بیان ہے۔ فرمایا یاد کرو، اور اگر تمہیں یہ بات یاد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو تم کبھی کفر نہ کر سکو۔ اور وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مردہ کرے گا، مارے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تیسری بار زندہ ہو کر تم اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگے۔ اس آیت کریمہ نے انسان کے سفر حیات کے 5 مرحلے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ موت، کنتم امواتا، سفر حیات کا پہلا مرحلہ ہی موت۔ فاحیاکم، تو اس سفر حیات کا دوسرا مرحلہ زندگی ہوا۔ ثم یمیتکم، اس سفر کا پھر تیسرا مرحلہ، پھر موت آیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، موت سے ہمکنار کرے گا۔ ثم یحییکم، اس سفر حیات کا پھر چوتھا مرحلہ، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی میں آئے گا، زندگی کی شکل میں۔ اور اس کے بعد اس سفر حیات کا 5واں مرحلہ قیامت کے دن کا جی اٹھنا ہوگا۔ اب میں اس نقطے کو واضح کر لوں کہ قرآن مجید نے ہمیشہ پہلے موت کا ذکر کیا اور بعد میں حیات کا۔ سورہ ملک کو ہی پڑھ لیجئے، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو، زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت پہلے اور زندگی بعد میں۔ کیوں یہ ترتیب کیوں ہے کہ موت کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے ہر بار اور زندگی کو بعد میں؟ قرآن مجید کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہتر کون ہے۔ زندگی کے یہ مرحلہ موت و حیات
یہ مراحل دیے ہی اس لیے گئے ہیں کہ باری تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کے دو حصے ہیں، پہلا خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کرنا اور حیات کو پیدا کرنا، اور دونوں کی پیدائش میں موت کو پہلے ذکر کرنا، مقدم کرنا، اور حیات کو موت پر مؤخر کرنا، موت پہلے اور زندگی بعد میں، اس ترتیب کے ساتھ ان کو پیدا کیا جانا، اور پھر اس کا مقصد یہ کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے۔ آیت کریمہ کے ان دو حصوں کا آپس میں ایک معنوی ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ سوال جو پہلے حصے میں پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیوں اور زندگی کا ذکر بعد میں کیوں، اس پیدا ہونے والے سوال کا جواب اسی آیت کے دوسرے حصے میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ اچھے اعمال کی بنا پر تمہاری آخرت اچھی ہو جائے اور اللہ کی نگاہ میں تم ایک اچھے مغفرت یافتہ انسان کی طرح دیکھا جائے، اور اللہ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں اور اس کے لطف و کرم کے ساتھ تمہیں نوازا جائے، اگر چاہتے ہو کہ احسن و عملہ کے اچھے اعمال والے لوگوں کے زمرے میں تم داخل کر دیے جاؤ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ شخص اللہ کی نگاہ میں اچھا بن جائے گا، صالح بن جائے گا، اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کی آخرت اچھی ہوگی، جس نے اس دنیا میں ہر قدم پر موت کو پہلے رکھا، زندگی کو بعد میں رکھا، جس نے اس دنیا کی زندگی میں زندگی کو پہلے نہ جانا، موت کو پہلے جانا۔ جب کبھی اس نے نگاہ اٹھائی کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی عمل کرنے کے لیے، کسی سمت بڑھنے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، دنیا کی تجارت کا کام تھا، اقتصاد و معیشت کا کام تھا، سیاست و حکومت کا کام تھا، آئینی زندگی کے فرائض تھے، خاندانی رسم و رواج تھا، دنیا کا لین دین تھا، عبادات تھے، معاملات تھے، الغرض اس نے زندگی کا جو بھی قدم اٹھایا وہ شخص اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ ہوگا، جس نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھا کہ میری موت پہلے ہے، میری حیات بعد میں ہے، کیا یہ عمل میری موت کو بہتر کر دے گا؟ اگر وہ عمل موت کے لیے بہتر تھا تو اس نے کر لیا، اگر وہ موت کے لیے اچھا نہ تھا اس نے ترک کر دیا۔ جس نے معیار جینے کا یہ بنایا کہ جس کا مرنا اچھا ہے اسی کا جینا اچھا، جس کی موت اچھی ہو گئی اسی کی حیات اچھی ہو گئی، جس کی آخرت اچھی ہو گئی اسی کی دنیا اچھی ہو گئی۔ تو جس نے دنیا سنوارنے کا فکر نہ کیا بلکہ آخرت سنوارنے کا فکر کیا، جس نے جینا سنوارنے کا فکر نہ کیا، مرنا سنوارنے کا فکر کیا، جس نے موت کو بہتر کرنا عزیز سمجھا، جینے کو بہتر کرنا عزیز نہ جانا، تو لوگوں، جس نے موت سنوار لی جیتے جی، اس کی موت تو سنوری گئی تھی، اس کا جینا بھی سنور گیا۔ جس نے دنیا میں آخرت سنوار لی اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو آخرت سنوارنے والے کی دنیا تو اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے، مگر جس کی زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی سنوارنے پر رہا وہ دنیا میں غرق ہو گیا، اور دنیا اس سے تباہ کر گئی، کس لیے کہ جب اس نے زندگی کو مقدم رکھا تو آخرت رہ گئی، آخرت سنور نہ سکی۔ تو آخرت سنوارنے والے کو دنیا کی بھلائی مل گئی، مگر دنیا سنوارنے کو جس نے مقصود جانا اسے آخرت کی بھلائی کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ فرمایا احسن و عملہ کا معیار یہ ہے کہ جو شخص دنیا گزارتے ہوئے دن چڑھے رات چڑھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دن میری زندگی کا ہے، وہ سمجھے کہ شاید یہ دن میری موت کے استقبال کے لیے آیا ہے، رات کا اندھیرا چھائے، یہ نہ سمجھے کہ صبح زندگی کی طلوع ہوگی، وہ سمجھے کہ شاید یہ رات میری دنیا کی زندگی کے اختتام کے لیے آئی ہے۔ جس نے ہر قدم پر نگاہ موت پہ رکھی اس کی زندگی بھی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ مگر ہم نے ترتیب بدل لی، ہم نے ترتیب بدل لی۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے تھے اپنے دوستوں کو
اور پہلے زمانے کے اولیاء کرام صلحاء نصیحت کرتے تھے کہ اے بندے، جب تو کسی سے دوستی کرنے لگے اور اس سے تعلق جوڑنے لگے اور اس کا ہم مجلس اور ہم نشیں بننے لگے، تو آپ فرماتے کہ اس سے دوستی کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ کہ کیا اس کی دوستی تجھے آخرت میں کارآمد ہوگی۔ اگر اس کی دوستی آخرت کے لیے نفع بخش ہے تو اس کی مجلس میں بیٹھ لے، اگر اس کی دوستی سے آخرت میں کوئی نفع نہیں تو جو آخرت میں نفع بخش نہیں ہے وہ دنیا میں بھی نفع بخش نہیں۔ تو خسارے اور نفع کا مدار آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے، تو جس کی نگاہ پہلے موت اور آخرت پر ہو، بعد میں زندگی اور دنیا پر ہو، وہ احسن و عملہ کے زمرے میں شامل ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب احکام۔ اب فرمایا کنتم امواتن، تو مرحلہ حیات، پہلا مرحلہ انسانی سفر زندگی کا، فرمایا اللہ پاک نے تم مردہ تھے۔ یہ مردہ ہونا، موت کس دور زندگی کو تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی توجہ طلب ہے انسان کی زندگی کا ایک دور، اور اسی کو موت کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے موت اور زندگی کو دو متضاد چیزیں تصور کر لیا ہے۔ موت اور زندگی دو متضاد چیزیں نہیں۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، کب؟ یہ اسی دور کی بات ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے، ہم زندہ تھے، اور وہ زندگی اس زندگی سے کہیں بہتر تھی۔ اس زندگی میں کوئی فسق و فجور نہ تھا، کوئی ظلم نہ تھا، کوئی معصیت نہ تھی، کوئی نافرمانی نہ تھی، حرص و ہوس نہ تھا، نفس پرستی نہ تھی، کفر نہ تھا۔ وہ زندگی پاکیزہ تھی، وہ زندگی نورانی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی بارگاہ کے قریب تر تھی۔ تو ہم عالم ارواح میں زندہ تھے، اس زندگی کو موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم ابھی اس دنیا میں نہ آئے تھے، ابھی اس مادی دنیا میں نہ آئے تھے، تو چونکہ مادی دنیا میں رہنے والے، ان کی نگاہوں سے تم اوجھل تھے، اور تمہاری زندگی تو تھی مگر زندگی مادی نہ تھی، وہ حیات روحی تھی۔ اس مادی زندگی کے عدم وجود کی بنا پر اسے موت کہا جا رہا ہے۔ تو گویا زندگی کی ایک اور کیفیت تھی، تو جو اس کیفیت سے مختلف تھی، اس مختلف روحانی زندگی کو موت کہا جا رہا ہے۔ وہ موت مادی زندگی کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے تو اس سے بھی اعلیٰ زندگی تھی۔ فرمایا کہ یاد کرو جب تم مادی وجود نہ رکھتے تھے، عالم ارواح میں تھے، مگر اس مادی دنیا کے اعتبار سے مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی مادی زندگی عطا فرمائی، جسمانی زندگی عطا کی، روحی زندگی سے تمہیں منتقل کر کے بشری زندگی عطا کی، اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب یاد رکھ لیں، تو ایک زمانہ موت، یہ سب ہے سفر زندگی، اور سفر زندگی میں ایک دور کو موت کہا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دور اس سے بھی پہلے ہے، روحی زندگی سے بھی پہلے ایک دور گزرا ہے، مگر اس کا ذکر نہیں کیا، چونکہ وہ روحی حیات سے بھی قبل کا تھا اور بشری حیات سے بھی قبل کا تھا۔ اور وہ دور کیا تھا کہ جب انسان نہ عالم ارواح میں تھا نہ عالم شہادت میں تھا، انسان عالم علم الہی میں تھا۔ فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، مگر وہ دور کس پر گزرا؟ انسان پر گزرا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان تو تھا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے۔ تو انسان تھا تو اس پر دور بھی گزر رہا تھا، اگر انسان ہی نہ تھا تو دور کس پر گزرا؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایک دور وہ گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا، اس کی حیات مذکور نہ تھی،
مگر موجود تھی، مذکور نہ تھی مگر موجود تھی۔ یہ وہ دور ہے جب انسان اللہ کا راز تھا اور وہ علم الہی میں تھا، جس کی نسبت حدیث پاک میں آتا ہے الانسان سری وانا سرہ۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ انسان میرا راز اور میں انسان کا راز ہوں۔ وہ علم الہیہ اور اسرار الہیہ کے سمندروں میں غوطہ زن تھا۔ اس علمی وجود سے انسان کو عالم ارواح کے روحی وجود میں منتقل کیا، اور روحی وجود سے انسان کو اس دنیا کے بشری وجود میں منتقل کیا۔ اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے ہمارے سفر زندگی کا، تو فرمایا تمہیں موت سے حیات بخشی، پیدا ہوئے تو مادی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو سمجھ لیں لوگوں کہ گویا تمہاری زندگی کی ابتدا اب نہیں ہوئی، زندگی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور مرحلہ وار تم ایک دور سے اگلے دور میں، پھر اس دور سے اگلے دور میں منتقل ہوتے چلے جا رہے ہو، اور منتقل ہوتے ہوئے تم بطن مادر کے ذریعے اس دنیا کی مادی زندگی کے دور میں آ گئے۔ تو یہ تمہاری پہلی موت ختم ہوئی اور پہلی حیات آ گئی۔ پیدائش کے وقت تمہاری پہلی موت بولیے ختم ہو گئی، کیونکہ پیدائش نے موت کو ختم کر دیا، اور پہلی پیدائش آ گئی، اور پیدائش کے بعد دوسری حیات شروع ہو گئی۔ اب اس سفر زندگی کی پہلی حیات شروع ہوئی، مادی دنیا کی زندگی۔ پھر اس زندگی کا زمانہ کسی کو 30 برس نصیب ہوا، کسی کو 40، کسی کو 100 برس، کسی کو 60-70 برس، یہ عرصہ حیات نصیب ہوا۔ اے ناداں انسان، یہی راز سمجھنے والا ہے کہ یہ جو وقت ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ ہماری حیات نہیں ہے، اس کا ایک عرصہ حیات ہے، یہ زندگی کا ایک معین زمانہ ہے۔ اس کو اجل کہہ کے بھیجا ہے، ایک وقت مقرر کہہ کے بھیجا ہے، ایک مقرر دور کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں زندگی کو ٹھہرا دیا ہے۔ اس سفر حیات کا دوسرا مرحلہ ہماری یہ مادی زندگی آ گئی، اور انسان یہ نادان ہے کہ اس نے چونکہ نہ پیدائش سے پہلے کا سفر حیات دیکھا، نہ مرنے کے بعد کی زندگی دیکھتا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پیدائش سے پہلے بھی کوئی زندگی نہیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں۔ اس ناداں انسان نے اس مقصود مدت کے لیے جینے کو کل زندگی سمجھ لیا، اور اس زندگی پر جو موت آئی اس مرنے کو کل خاتمہ سمجھ لیا۔ قرآن مجید سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، موت اور حیات کے سمجھنے میں تجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اس مغالطے سے نکلا۔ یہ پیدائش تیری زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح یہ موت تیری زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح پیدائش ایک دروازہ بنا، تو پیدائش سے پہلے عالم ارواح کی زندگی میں رہتا تھا، جب رب نے ارادہ کیا کہ روحی زندگی کا عرصہ مکمل ہو چکا، عالم ارواح کا عرصہ مکمل ہو چکا، اب اسے مادی دنیا میں بھیجا جائے، اب نئے رشتوں سے منسلک کیا جائے۔ جب رب نے نئی دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو پیدائش ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا دروازہ بن گئی۔ پیدائش زندگی کی ابتدا نہ تھی، ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہونے اور داخل ہونے کا دروازہ تھی۔ اس پیدائش کے دروازے سے تو نے دنیا کی زندگی میں قدم رکھا۔ اے انسان، غفلت، نادانی اور بے خبری کے پردے اٹھا۔ جس طرح پیدائش کے دروازے سے گزر کر تو اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے، اسی طرح موت بھی ایک دروازہ ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت ایک دروازہ ہے۔ جب اس دنیا کا قیام کا زمانہ تیرا ختم ہوگا اور رب کو تجھے آگے بھیجنا منظور ہوگا، تو پھر اس دنیا سے آگے عالم برزخ کی زندگی میں تمہیں منتقل کرنے کے لیے موت کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ تو جب انسان پیدائش کے دروازے سے گزرا، اس نے اس دنیا میں قدم رکھا، تو چونکہ نگاہوں نے پہلی بار دیکھا اس لیے سمجھ لیا کہ شاید زندگی شروع ہو گئی۔ زندگی پہلے سے شروع تھی،
یہ تو ایک دور سے دوسرے دور میں پیدائش کے دروازے کے ذریعے قدم رکھنا تھا. اسی طرح وہ نگاہ جس نے ابتدا میں ٹھوکر کھائی وہ آج بھی ٹھوکر کھا رہی ہے. موت وارد ہوئی اور موت ایک دروازہ بن کے آئی. یہ ایک بلاوا ہے کہ بندے اب تیرے سفر حیات کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب تو برزخی دنیا میں آ. موت کا پھر دروازہ کھلا، پھر دروازہ کھلا. موت پہلے بھی قائم تھی، اب بھی قائم ہے، مگر جب تک انسان اس دنیا میں تھا موت کا باب دروازہ بند تھا. جس کا وقت اگلے جہان کے سفر کا آ گیا اس کے لیے موت کا دروازہ کھلا. ہم قبر میں رکھ کے آئے، ہم نے سمجھا انسان ختم ہو گیا، اور رب کائنات نے کہا کہ نہیں، مادی زندگی کا دور ختم ہوا، اب برزخی زندگی کا دور شروع ہوا. اور انسان اس مادی دنیا کے بعد اب اپنی اس اصل کی طرف پھر پلٹ کے جا رہا ہے جدھر سے آیا تھا. جس رب کی قربت کی دنیا سے آیا تھا، جب تک دنیا میں آتا رہا وہ دور سے دور تر ہوتا گیا. اور موت تو نعمت بن کے مومن کے لیے آ گئی کہ پیدائش نے اسے رب سے دور کر دیا، موت سے پکڑ کے اسے پھر رب کے قریب کر دیا. موت اسے اپنے اصل وطن کی طرف لے جا رہی ہے، جس وطن سے بچھڑ کر انسان یہاں آ گیا تھا، جس وطن سے دور ہو کر انسان اپنی اصل کو بھول گیا تھا. موت تو اسے ادھر قریب لے جا رہی. لہذا موت اس کی اگلی زندگی کو منتقل ہونے کا دروازہ بن گیا. اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں، یہ تو ایک ذائقہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور نادان ہے وہ شخص جو ذائقوں کو دائمی شے سمجھتا ہے. ارے ذائقے سے زیادہ عارضی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. ذائقہ لمحے کے لیے آتا ہے اور لمحے کے بعد چلا جاتا ہے. اے انسان، یہ تو تیرا سفر زندگی چل رہا ہے. اسی زندگی کے سفر میں ایک سٹیشن تھا، دور تھا تیرا عالم ارواح کا. اسی زندگی کے سفر میں ایک درمیانی بریک تھی تیری بطن مادر کی. اسی زندگی کے سفر میں ایک اور سٹیشن آ گیا اس دنیا کا. اب اس زندگی کے سفر میں اس سے زیادہ لمبا سٹیشن آ رہا ہے موت کے دروازے کے بعد، عالم برزخ کا. اور فرق اتنا ہے کہ بچہ جب عالم ارواح سے بچھڑ کے آتا ہے وہاں پاکیزہ روحوں کی سنگت تھی، فرشتوں کی سنگت تھی، مالائے اعلیٰ کا قرب تھا. جب تک روح وہاں تھی خوش تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی. ولیوں کی سنگت تھی، فرشتوں کی سنگت تھی، ارواح کی سنگت تھی. نہ گناہ تھا، نہ معصیت تھی، نہ ظلم تھا، نہ قتل و غارت تھی، نہ نافرمانی تھی، اللہ کی قربتیں تھیں. جب روح جسمانی لباس اوڑھ کر پیدائش کے بعد اس دنیا میں آئی تو چونکہ اچھی سنگتیں چھوٹ گئی، اس لیے بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، کیونکہ اس کی اچھی سنگتیں اس سے چھین لی گئی ہیں. وہ نہیں جانتا اب کیسی سنگت ملے گی. ادھر سے آتا ہے روتا ہوا آتا ہے. اور ماں باپ چونکہ اس کا استقبال کرتے ہیں، ان کو نئی خونی سنگت مل رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے اس کو لیتے ہیں. اور مرد مومن جب دنیا گزار کر موت کے دروازے سے گزر کر آگے جاتا ہے، وہ جو آیا تھا روتا تھا وہ جاتے ہوئے مسکراتا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں موت خاتمہ نظر آ رہا ہے، اسے موت مصطفیٰ کا دیدار نظر آ رہا ہے، اسے موت انبیاء کا دیدار نظر آ رہا ہے، اولیاء کا دیدار نظر آ رہا ہے. وہ تو تڑپتا رہا، وہ روح نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. وہ روح تو روتی رہی، ہائے میرے ہونے نے مجھے ڈبو دیا، مجھے یار سے جدا کر دیا، مجھے قربت الہی سے جدا کر دیا. جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے روتے تھے. حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا ابا جان ہر وقت کیوں روتے رہتے؟ فرمایا بیٹے پہلے تو ندامت پہ روتا تھا، پہلے تو ندامت پہ روتا تھا، وہ معاف ہو گئی، وہ بات معاف ہو گئی. اب اس لیے روتا ہوں کہ وہ سنگتیں یاد آتی ہیں، وہ قربتیں یاد آتی ہیں، انوار الہیہ یاد آتے ہیں. رب کی بارگاہ میں صبح و شام اس کے قریب ہو کر مناجات کرنا یاد آتا ہے. اس سے معلوم ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں کے سے جاؤ ایک جنت کا خیمہ نصب کر دو، جنت کا پتھر دے دو، اے آدم اس پتھر پہ بیٹھا کر
خیمے میں رہا کر ایک جنت کی یاد دنیا میں منتقل کر دیتے. روح دنیا میں آئی، مومن کی روح روتی رہی کہ ہائے کب وقت آئے گا کہ پھر میرا سفر وطن کی طرف شروع ہوگا. ہم اس وقت وطن سے دور بیٹھے ہیں اور ہم اصل وطن کو بھول گئے. وہ ہمارا دیش تھا، یہ پردیس تھا. انسان یہ تیرا پردیس. ناداں ہیں ہم کہ ہم نے پردیس کو دیش بنا لیا اور اصل دیش کو پردیس کر دیا. مومن کی روح تڑپتی ہے، میرے پردیس کا ٹھکانہ کب ختم ہوگا، پردیس کو کب جاؤں گا. یہ تو ٹرانسفر ہے، یہ تو ایک ٹرانسفر ہے دنیا سے. اصل وطن تو مومن کا قرب الہی ہے، بارگاہ الوہیت ہے. تو مومن تو تڑپتا ہے، انتظار کرتا ہے، اے موت آ، میں کب کا تیرا منتظر ہوں، تو نے دیر کر دی. مومن موت سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے موت آ، میں دوری کی زندگی گزار رہا ہوں، ہجر و فراق کی زندگی گزار رہا ہوں. اے موت آ تاکہ جلدی سے تیرے دروازے سے گزروں اور وہ پردے جو آج تک نہیں اٹھے وہ اٹھا دیے جائیں اور وہ لمحہ جلد نصیب ہو کہ فرشتے پوچھیں بتا یہ کون ہے، اور میں کہوں اسی یار کی خاطر تو مر کے یہاں تک، اسی آقا کی خاطر تو مر کے یہاں تک پہنچتا ہوں. اس زندگی میں تو کوئی نہیں کہتا بتا یہ کون ہے. اس جملے کے لیے کان ترس گئے ہیں. مومن نے سن رکھا ہے کہ محبوب سامنے آنے والا ہے اور پردے اٹھا کر محبوب کی نسبت پوچھا جانے والا ہے یہ کون ہے. ارے عاشق روح سے پوچھو اس سے بڑی گھڑی کیا ہوگی جب پردہ اٹھایا جا چکا ہو اور تو ہی پوچھ رہا ہو عاشق سے بتا یہ کون ہے. تو لوگوں، پیدائش زندگی کی ابتدا نہیں ہے اور موت زندگی کی انتہا نہیں ہے. وہ بھی سفر تھا، یہ بھی سفر ہے. وہ بھی سفر تھا، یہ بھی سفر ہے. اور پھر جب موت آ گئی تو کل 2 موتیں تھیں اور 3 زندگیاں تھیں. اب جاتے ہوئے جانے والا ہنس رہا ہے کیونکہ اسے جنت دکھائی جا رہی ہے، اسے آخرت دکھائی جا رہی ہے، اسے آقا کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، انبیاء کی، ولیوں کی سنگتیں نظر آ رہی ہیں. مجلسیں لگی ہیں. یہ نظام الدین اولیاء کی مجلس ہے، یہ غوث پاک کی مجلس ہے، یہ ویسے کرنی کی مجلس ہے. وہ تو جاتے ہوئے ہنس رہا ہے کہ آج مجھے اچھی سنگتیں جو چھن گئی تھیں پھر نصیب ہو گئیں. ماں باپ رو رہے ہیں کہ سنگت جا رہی ہے. چونکہ جا رہا ہے ہم رو رہے ہیں، مگر جانے والے سے پوچھو کہ وہ ہنس رہا ہے. نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایت تبسم بر لب اوس. وہ موت سے مسکراتا ہے کیونکہ اس کو تو اچھی سنگتیں نظر آ جاتی ہیں. 2 موتیں تھیں، دونوں ختم ہو گئی. کنتم امواتن فاحیاکم، پہلے موت تھی، اس موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا. پہلی زندگی نے ختم کر دیا. ثم یمیتکم، پھر دوبارہ موت آئی. یہ موت جو جس کا منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے اور ہر روز دیکھتے ہیں. اس موت کے بعد ہم نے جنازہ پڑھا، تدفین کر دی، قبر میں دفن کر کے آ گئے. ناداں انسان سمجھا کہ قبر میں دفن ہوتے انسان ختم ہو گیا، اور قرآن نے کہا ثم یحییکم، تم قبر میں دفن کر کے لوٹے، ہم نے اسے زندہ کر دیا. اور حدیث پاک میں ہے ابھی پلٹنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ بھی وہ قبر میں لیٹا ہوا سنتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال و جواب ہوتے ہیں. سوال و جواب مردوں سے نہیں ہوتے، زندوں سے ہوتے ہیں. سننا، جواب دینا مردے کا کام نہیں، یہ زندہ کا کام ہے. اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو اس سے کوئی سوال نہ ہوتا، وہ کوئی جواب نہ دیتا، اسے کوئی ثواب نہ ہوتا، کوئی عذاب نہ ہوتا. یہ قبر کے سوال و جواب اور قبر کا ثواب و عذاب اس بات کی بیان دلیل ہے کہ موت ایک دروازہ تھا. جب تک وہ دروازے سے گزرتا رہا موت وارد رہی. بس دروازے سے گزر کے قدم اگلے جہان میں رکھا، پھر زندہ ہو گیا. ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا. 2 موتیں تھیں اور دوسری زندگی نے اس موت کو بھی ختم کر دیا. یمیتکم ثم یحییکم، جب پھر زندگی آئی دوسری موت ختم ہو گئی. آیت کریمہ پر غور کرو. کل سفر حیات میں صرف 2 موتیں ہیں اور 3 زندگیاں ہیں.
کتنی؟ 2 موتیں اور 3 زندگیاں ہیں. لوگ محالتے میں ہیں. پہلی موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا. پھر دوسری موت آئی، قبر میں گئے تو اس کو دوسری زندگی نے ختم کر دیا. اب جب دوسری موت بھی ختم ہو گئی، اب دوسری موت کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، پھر زندگی ہی زندگی ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ ہو گئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. ثم الیہ ترجعون، قیامت کے دن پھر زندگی کی تیسری شکل ہوگی، اٹھائے جاؤ گے اور وابد الآباد تک کی زندگی ہو گئی. وہ لوگ نادا ہیں جو اس بات میں جھگڑے کرتے پھرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو فکری انتشار میں مبتلا کرتے پھرتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے، زندہ ہیں یا نہیں، نبی زندہ ہیں یا نہیں، ولی زندہ ہیں یا نہیں، شہید زندہ ہیں یا نہیں. ارے نادا، تو شہید کی زندگی پوچھتا ہے، تو ولی کی زندگی پوچھتا ہے، تو نبی کی زندگی پوچھتا ہے. قرآن گواہ ہے، کوئی مومن ہے یا کافر ہے، جب مر کے قبر میں گیا ہر کوئی زندہ ہو گیا. اب قبر کے بعد موت ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایک عام شخص کی بھی زندگی ہے، شہید کی زندگی اس سے اونچی، ولی کی زندگی اس سے اونچی، نبی کی زندگی اس سے اونچی. پھر تو موت ہے ہی نہیں، موت منسوخ ہو گئی. اس کے بعد زندگیوں کے دور ہیں. تو برزخ کی زندگی طویل زندگی ہے. یہ موت کی گھڑی ہمیں سفر کی یاد تازہ کرا رہی ہے کہ انسان، تو جہاں سے آیا ہے اب اسی طرف پلٹنے کا تیرا سفر شروع ہو گیا. موت وطن کی طرف لے جا رہی ہے. اس لیے مسلمان کے لیے موت ایک فطری جذبے کی حد تک غم اور سوگ کا باعث ہے. غم اور سوگ کا باعث فطری جذبے کی حد تک ہے، مگر اسے وارد کر لینے کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا غم ہے مرنا، مگر مرنے والے کی خوشی ہے. اس لیے فرمایا جب مرنے والا مر جائے اس کے جنازے میں دیر نہ کرو، اس کی تدفین میں دیر نہ کرو. کہ مومن روح پریشان ہوتی ہے، اذیت میں رہتی ہے کہ مجھے تو رب کائنات نے بلایا تھا، اگلی سنگتیں انتظار کر رہی ہیں اور تم مجھے ان سنگتوں سے ملنے میں دیر کر رہے ہو. تو مومن کا جینا مرنے کے لیے ہے اور اس کا مرنا جینے کے لیے. جینا مرنے کے لیے ہے اور مرنا اگلے جینے کے لیے ہے. اس لیے علامہ نے کیا خوب کہا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. موت تو ایک دروازہ ہے کہ انسان سفر طے کر کے آگے جاتا ہے اور موت کے دروازے سے گزر کر انسان اپنے محبوب کے وطن کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میت کو نیک لفظوں سے یاد کیا جائے تاکہ اس کی روح کی خوشیوں میں اضافہ ہو. اور جب مر جانے کے بعد پچھلے اعزاء اقارب واویلا کرتے روتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، جنت میں اس مرحوم کی روح کو پھر اذیت ہوتی ہے اور وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ میرے گھر والوں کو کیا ہوا، کیا میری خوشی پر یہ خوش نہیں ہوئے؟ اسے تو غم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بیتا، وہ تو پچھلوں پر بیتتا رہا. وہ تو ان سنگتوں میں آ گئی جن کے لیے تڑپتی تھی. وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا ہوں، مجھے تو باغات مل گئے، قربتیں مل گئیں، انبیاء کی معیت مل گئی، اولیاء کی صحبتیں مل گئیں، میں تو خوش ہوں. یہ کیوں روتے ہیں میرے آنے پر؟ میں تو اپنی منزل کے قریب سے قریب تر جا رہا ہوں. ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور بہتری اس میں ہے کہ ہم ہر لحظہ اپنے جینے پر اپنے مرنے کو مقدم سمجھیں اور اپنی حیات سے پہلے اپنی موت کو دیکھیں اور دنیا سے پہلے اپنی آخرت کو دیکھیں. نگاہ ہر وقت آخرت پر رہے تو آخرت اچھی ہو جاتی ہے، نگاہ ہر وقت دنیا پر رہے تو آخرت برباد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جینا عطا کرے کہ جس جینے میں ہمارا مرنا سنور جائے، ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس زندگی میں ہماری موت و آخرت سنور جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت و حیات کی حقیقت کی معرفت بھی دے اور اس معرفت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق بھی مرمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.